کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری، اب مناسب سفری سہولتیں دستیاب ہوں گی۔ پیپلز بس کے بیڑے میں 70 نئی بسوں کا اضافہ کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے ہائیبرڈ سٹی بس منصوبے کا افتتاح کیا، بس میں سفر بھی کیا۔ 30 ہائیبرڈ اور 40 الیکٹرک بسوں کا اضافہ کیا گیا۔ چھوٹی بسیں خواتین کے لیے چلائی جائیں گی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر NRTC سہیب شفیع کا کہنا ہے سندھ کابینہ نے مزید 500 بسوں کی منظوری دے دی۔ رواں سال نئی بسوں کی آمد سے نئے روٹ شروع ہوں گے۔ 50 EV بسز ہیں جو پہلے چل رہی تھیں، انہی کا فارمل انوگریشن آج EV کا، اور یہ 30 مزید بسز ہیں جو گرین کلر کی ہیں۔ یہ پہلے ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی تھی وہ ہائیگر کی تھی، ابھی یہ یوٹونگ کی ہیں، سپر کیپیسیٹر بسز ہیں، تو یہ بڑا اچھا ایک اضافہ ہو جائے گا کراچی کے شہریوں کے لیے، سہولت خاطر یہ کیا گیا ہے۔ آپ سے خیر سے جی، ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے، ہمیں جیسے پروسیور ہمیں ٹریننگ ہوتی ہے، ہمیں ٹریننگ کمپلیٹ دی گئی ہے، اور اس میں ماشاءاللہ یہ بہت پیاری گاڑی ہے، ہائبرڈ گاڑی ہے، ڈیزل پہ بھی چلتی ہے اور بیٹری پہ بھی چلتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں لیڈیز سیٹیں ایکسٹرا ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کراچی میں ٹرانسپورٹ سسٹم کو بڑا مسئلہ قرار دے دیا۔ مقبول باقر نے نئی بسیں ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ بولے نگراں حکومت نے ٹرانسپورٹ کو خصوصی اہمیت دی، بسیں کافی عرصے سے پورٹ پر پھنسی ہوئی تھی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مزید بسیں لانے کا مطالبہ، مکمل تعاون کی یقین دہانی، کہا بسوں کی مجموعی تعداد 330 ہو گئی۔ آج مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ پیپلز بس سروس کا منصوبہ جو پچھلی حکومت نے سٹارٹ کیا تھا، وہ منصوبہ اسی طریقے سے رواں دواں ہے، اور اس میں مزید اضافہ، مزید بہتری کی جا رہی ہے۔ وہ بسیں جو 250 شروع میں ہم نے سٹارٹ کی تھیں، اس کے اندر مزید 50 الیکٹرک بسز کا اضافہ ہو رہا ہے، 30 اور یہ ہائیبرڈ بسز کا اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ٹوٹل فلیٹ ہماری انشاءاللہ 330 بسز تک پہنچ جائے گی۔ گو کہ نمبر ابھی بھی ناکافی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سمت نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے شہریوں کو مفت یا اچھی معیاری فری سہولت فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ شہر میں ہزاروں خواتین کا بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے کا انکشاف، پولیس نے خواتین میں شعور بیدار کرنا شروع کر دیا۔ کلفٹن لائسنس برانچ میں خواتین کے لیے الگ ڈیسک قائم۔ DIG عرفان بلوچ کہتے ہیں خواتین میں لائسنس بنوانے کا تناسب صرف 2% ہے۔ خواتین ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں، سہولیات بھی دیں گے۔ اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے کافی اویئرنیس ہم نے شروع کی ہے۔ ہمارے جو افسران ہیں وہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، ہم عورتوں کو انکریج کر رہے ہیں، لڑکیوں کو انکریج کر رہے ہیں۔ گاڑی یا موبائل چوری ہونے پر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گورنر ہاؤس پہنچے، شناختی کارڈ دکھائیں اور گاڑی یا موٹر سائیکل لے لیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا اعلان، بولے متاثر شہری شناختی کارڈ اور FIR کی کاپی لائیں، اپنی طرف سے موٹر سائیکل کا تحفہ دوں گا۔ آن لائن ٹرانسپورٹ سے وابستہ متاثرین کو بھی موبائل فون دیے جائیں گے۔ مفت ہیلتھ انشورنس کارڈ کے اجراء کا بھی اعلان کر دیا۔ سندھ حکومت نے محکمہ صحت کے تمام اداروں سے آڈٹ سے قبل ریکارڈ طلب کر لیا۔ مالی اخراجات کا ریکارڈ 11 جنوری تک جمع کرانے کی ہدایت۔ تمام اداروں میں مالی امور کا آڈٹ کیا جائے گا۔ تمام پروجیکٹ کے پروگرام مینیجر سے بھی ریکارڈ مانگا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل ارام میمن کے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار۔ PS 61 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل کی سماعت۔ اپیل کنندہ نے درخواست واپس لے لی۔ الیکشن ٹریبیونل نے اپیل نمٹا دی۔ خرم شیخ زمان، مزمل اسلم اور عوا بلوی کے کاغذات کی منظوری کے خلاف دائر درخواست سے مسترد۔ NA 236 سے عالمگیر خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت۔ NA 242 پر نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ NA 242 سے مصطفیٰ کمال ہی MQM کے امیدوار ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، سیاسی معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا اختلافات کو بھلا کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا۔ موجودہ صورتحال ہم سب کی توجہ کی متقاضی۔ شہر قائد کے اکثر علاقے پانی کی بنیادی سہولت سے محروم، شہری جمع پونجی ٹینکر مافیا کو دینے پر مجبور۔ NA 232 ملیر سعود آباد میں کئی سالوں سے پانی نایاب، سیویج کا ناقص نظام رہائشیوں کے لیے اذیت بن گیا۔ PS 119 کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔
कस्बा कॉलोनी 2.5 नंबर की बरसों पुरानी कच्ची आबादी में पानी की शदीद किल्लत। इलाका वकीलों के मुताबिक कस्बा पंपिंग स्टेशन पर मोटरें खराब और लाइनें बोसीदा हो गई। इदारे काम नहीं कर रहे। अरकान असम्बली से ही उम्मीद है, महंगाई के दौर में पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। सर, यहाँ का बुनियादी जो मसला है वो पानी का मसला है, बहुत देरीना मसला है। यहाँ पर काफ़ी अरसे से पहले यहाँ तकरीबन कुछ 17, 18, 20 साल पहले पानी बेहतर था। अब पानी का मसला यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि पानी बहुत कम आता है, तकरीबन 15-16 दिन के बाद पानी आता है। और जैसे आप दिखा सकते हो, ये कच्ची आबादी की इलाका है, यहाँ पर पानी सेव करने के लिए किसी के पास जगह नहीं होती। कम से कम 15-20 साल हो गए, पानी गर्मी में तो बिल्कुल नहीं आता है। अभी 2-4 दिन हो गए सर्दियों में पानी छोड़ रहे हैं। सर्दी और गर्मी में पानी पैसों का खरीदना पड़ रहा है। मोमिनाबाद टाउन का सीवरेज मसाइल के खात्मे के लिए अहम इकदाम। चेयरमैन मलिक आरिफ आबाद ने कुंडी मेनों को फॉल करने के लिए सामान फराहम कर दिया। कहा, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की गैर संजीदगी उरूज पर है। म्यूनसिपल कमिश्नर जैन शाह बोले, फंड्स की किल्लत के बावजूद मरहलावार तरक्याती काम कर रहे हैं। मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को गरमा दिया। NA 232 सऊदाबाद में तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग। इलाका वकीलों के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। PS 102 की उस्मानिया महाजो कॉलोनी में भी मसाइल गंभीर हो गए। शहरी बिजली और पानी से महरूम। कहते, बिजली न होने से रोजमर्रा के काम मुतासिर हो रहे हैं। इंतखाबात के बाद भी मसाइल हल होने की उम्मीद नहीं। अंधेरे में नमाजें पढ़ रहे हैं, ना मगरिब में है ना ईशा में है। मेरे बच्चे रात को जाएगी 10 बजे तो रात के 3-3 बजे आ रही है। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बल्दिया टाउन, बरजट्टा लेन, लाइन्स एरिया और जैकब लाइन के मकीन खार, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी और सरजानी में भी लोड शेडिंग। LPG सिलेंडर और लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि गैस मिलते नहीं, जबकि भारी भरकम बिल आ जाते हैं। पानी, बिजली और गैस के मसाइल हल करूंगा। NA 239 से TLP उम्मीदवार शर्जील गोपलानी का लियारी के आवाम से वादा। बोले, फर्ज आवाम पर ही लगेंगे, करप्शन नहीं होगी। गैस की पुरानी पाइपलाइनों की तब्दील किया जाएगा। टैंकर माफिया को लगाम देंगे। लियारी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स का स्टेशन कायम किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब मसाइल के हल के लिए पुराज़्म। जहांगीर रोड में तामीराती कामों का जायजा लिया। बोले, जहांगीर रोड पर आखिरी लेयर डाली जा रही है। 1-2 रोज में फर्श और फिर लेन मार्किंग की जाएगी। कैटाई और ब्लॉक्स की पेंटिंग का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जहांगीर रोड की असर नौ तामीर से आवाम का देरीना मसला हल हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का फेयर हॉल का दौरा। मेरी गोल्ड फेस्टिवल के इंतजाम का जायजा लिया। मुर्तजा वहाब बोले, 3 रोज़ा फेस्टिवल का आगाज जुम्मे से होगा। नुमाइश में 1 लाख से जायद मुख्तलिफ रंगों के फूल रखे जाएंगे। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पार्कों को भी बेहतर बनाया जा रहा है। सिटी 21 की खबर पर इंतजामिया का नोटिस। गुलिस्तान जौहर से सफारी पार्क जाने वाली शाहराह पर तामीराती काम शुरू। सफारी पार्क के पिछले हिस्से से पानी बहना बंद हो गया। इंतजामिया ने लाइनों की लीकेज बंद करके पेवर ब्लॉक्स लगाना शुरू कर दिए। कराची से बजरिया ट्रेन, छोटे शहरों को जाने वालों के लिए अच्छी खबर। कराची एक्सप्रेस के लिए ओकाड़ा का आरजी स्टॉप लगा दिया गया। 1 फरवरी से 29 फरवरी तक ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकने की इजाज़त। गुलाम मिल को भी शाहनवाज रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट रुकने की इजाज़त दे दी गई। एडवोकेट जौहर आबाद का गुलशन इकबाल से मुबैना अगवा। कराची बार की सिटी कोर्ट में हड़ताल, अदालती बाइकॉट। अदालतों में समाअत मुअत्तल। जेल से भी कैदियों को ना लाया गया। साइलिंग की नई तारीख लेकर वापसी। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइश कहते हैं, जौहर आबिद को मारवाए कानून उठाया गया। 2 रोज कबल भी वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर सिटी कोर्ट में वकला ने हड़ताल की थी।
ہمارا صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ کسی کو غائب نہیں کر سکتے, کسی کو ایسے گھر سے اٹھا کے نہیں لے جا سکتے. اگر کسی کا جرم ہے تو اس کو آپ عدالت میں لے کے آئیں اور عدالت میں کٹہرے میں کھڑے کریں. اگر وہ جرم وار ہوگا تو کورٹ اس کو سزا دے, اور اگر نہیں ہے تو کورٹ اس کو چھوڑ دے. 2 سال سے لاپتہ لڑکی کی عدم بازیابی پر سندھ ہائی کورٹ برہم. یہ JIT کا کیس نہیں, اسے تو کانسٹیبل بھی حل کر سکتا ہے. جسٹس نعمت اللہ کے ریمارکس. تفتیشی افسر بولے یہ مشکل کیس نہیں, توقع ہے جلد حل کر لیں گے. عدالت کی تفتیشی افسر کو 2 فروری تک پیشرفت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچنے لگی. ٹماٹر 20 روپے مہنگے ہو کر 140 روپے کلو ہو گئے. پیاز 20 روپے اضافے سے 240 روپے کلو میں دستیاب. مٹر 20 روپے مہنگے ہو کر 260 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے. بھنڈی 50 روپے مہنگی 320 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی. شملہ مرچ 40 روپے اضافے سے 240 روپے کلو میں دستیاب. سونے کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 300 روپے سستا ہو کر 2,16,100 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 257 روپے کمی سے 1,85,271 روپے میں دستیاب, جبکہ فی تولہ چاندی کی قیمت 2,650 روپے پر برقرار ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا منڈی پر اختتام. 100 انڈیکس میں 250 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 63,919 پوائنٹس پر بند ہوا. دوسری جامع انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے سستا ہو کر 281 روپے 13 پیسے پر بند ہوا. کراچی میں محسن سپیڈ کے چرچے. تاجر نگراں پنجاب حکومت کے گن گانے لگے. چیئرمین بزنس مین پینل پروگریسو خرم اعجاز نے بولے پنجاب حکومت نے ون ونڈو آپریشن کا آغاز کیا, سندھ میں بھی ہونا چاہیے. 2023 کو انڈسٹری کے لیے مشکل ترین سال قرار دے دیا. نئے سال سے نئی امیدیں وابستہ کر لیں. ایکسل لوڈ کے قانون پر عمل درآمد نہ ہو سکا. گوڈز ٹرانسپورٹرز نے تحفظات کا اظہار کر دیا. سیکرٹری جنرل کراچی گوڈز کیریئر ایسوسی ایشن GM آفریدی کہتے ہیں ایکسل لوڈ قانون پر پنجاب میں 50% اور سندھ میں عمل نہیں کیا جا رہا. قومی شاہراہوں پر متعلقہ افسران پیسے کما رہے ہیں, 15,000 روپے جرمانہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ایکسل لوڈ قوانین پر عمل نہ ہونے سے حادثات رونما ہوتے ہیں. ہمارا ان سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ بھئی آپ لوگ بھی جیسے پنجاب میں لاہور سے جو گاڑیاں نکل رہی ہے وہ اگر 15% ایکسٹرا ہے اس گاڑی کو روڈ پہ نہیں آنے دے رہے, لیکن سندھ میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو ہماری آپ کے ساتھ ساتھ سے یہ ان سے بھی درخواست ہے کہ بھئی سندھ والی بھی اس پہ عمل کریں تاکہ جو سندھ کے شہرائی ہیں وہ بھی بچیں. اور سعید کرکٹ گراؤنڈ میں انٹرا اسکول ٹیپ بال گرلز کرکٹ مقابلے جاری. 28 سرکاری اسکولوں کی ٹیموں کی شرکت. فوکل پرسن سید نوید کہتے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل ایجوکیشن نے لڑکیوں کو آگے لانے کے لیے مواقع فراہم کیے. نجیہ الوی بھی سرکاری اسکول سے نکل کر قومی ٹیم کا حصہ بنی. طالبات نے ایونٹ کے انعقاد پر پرنسپل کا شکریہ ادا کیا. اور اس میں صرف نہ کرکٹ ہے بلکہ گرلز کے لیے بیڈمنٹن اور ٹگ آف وار کے ایونٹ بھی اس کے بعد کرائے جائیں گے. اچھا, یہ ایونٹ جو ہے بڑا منفرد ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ اسکولس کے زیادہ تر بوائز کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس بار کوشش کی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل نے کہ بچیوں کو مین اسٹریم کے اوپر لے کے آیا جائے, ان کو بھی ایکول اپارچونیٹی پرووائڈ کی جائے.